معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم ابن عامر الخبائری کہتے ہیں ان السماء قحطت، بارش رک گئی، آسمان رک گیا، قحط آ گیا. فخرج معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان آئے، باہر نکلے. واہل دمشق یستسقون، اور اہل دمشق یعنی بارش کے لیے جمع تھے، مطالبہ کر رہے تھے. سب کے سب یعنی بارش کے لیے جمع ہوئے. فلما قعد معاویہ علی المنبر، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب ممبر پر بیٹھے، قال این یزید بن الاسود الجرشی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب ممبر پر بیٹھے کہا یزید ابن اسود جرشی کہاں ہیں؟ یزید ابن اسود الجرشی کہاں؟ یہ تابعین میں سے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہے. جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے تراویح میں 47 پڑھتے تھے، 47 رکعت پڑھتے تھے یزید بن اسود. تو 20 والے ہم کو بولتے نا تم تھوڑی پڑھتے ہیں، تم بھی تھوڑی پڑھتے، یہ 47 پڑھتے تھے. تھوڑی ریلیٹیو ہوتی ہے، تم کس سے جوڑ کے تھوڑی بڑی بول رہے ہیں؟ ہم کو اوپر جوڑو اپنے سے، ہم سے کیوں جوڑتے ہو؟ تو کہا کہ یزید ابن اسود الجرشی کہاں ہیں؟ فنادہ الناس، لوگوں نے پکارا یزید بن اسود الجرشی کہاں ہیں؟ فاقبل یتخطى الناس، یہ یعنی آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آئے یزید ابن اسود تابعی. فامرہ معاویہ فصعد المنبر فقعد عند رجلیہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے اترے. فامرہ معاویہ، ان کو حکم دیا حضرت معاویہ نے ممبر پر چڑھو، اور خود اتر گئے ممبر سے اور ان کے پاؤں کے پاس بیٹھے. صحابہ بہت تواضع والے تھے. فقال معاویہ اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا، اے اللہ ہم تیری طرف سفارشی بنا رہے ہیں اپنے میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل کو. تیری طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ سفارش کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں. اللہم انا نستشفع الیک بیزید ابن الاسود الجرشی، اے اللہ ہم تیری طرف یزید ابن اسود الجرشی کو سفارشی بنا رہے ہیں. یا یزید، اے یزید ارفع یدیک الی اللہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اللہ کی طرف، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے. فرفع یزید یدیہ ورفع الناس ایدیہم، یزید ابن اسود نے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. فما کان اوشک ان ثارت سحابۃ فی الغرب کانہا ترس، آسمان میں کچھ نہیں تھا، پھر دیکھا تھوڑے ڈھال کی طرح تھوڑے بادل ایسے دکھائی دیے. وہبت لہا ریح فسقینا حتی کاد الناس لا یصلون الی منازلہم، ہوائیں تیزی سے چلنے لگی اور ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں کو گھر پہ جانا مشکل ہو گیا. اس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. یہ وسیلہ ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتا تھا اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے تابعی کا وسیلہ لے لیں، صحابہ نہیں ملے ان کو، ہم میں جو موجود ہے یہ ہم کو سب سے اچھا لگ رہا ہے، اللہ اس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کرو دعا. معلوم ہوا کہ ان کا نام لے کے جو کہہ رہے ہیں دعا، اس کے ساتھ میں ان کی دعا بھی موجود ہے، ویسے ہی جیسے حدیث ضریر میں ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں. تو آپ کی دعا موجود ہونا چاہیے وہاں پہ، کیونکہ آپ کی دعا تھی اور ان کا یہاں پر عمل تھا. اس طرح کی سفارش کو ہم بھی مانتے ہیں کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ اے اللہ میں فلاں کے ذریعے سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھ کو دے دے، کہ تم بھی دعا کرو. اگر ہے تو ہم مانگتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں. دین منمانی نہیں ہے، دلیل کے تابع ہونا ضروری ہے، دل کے تابع نہیں، دلائل کے تابع آدمی کو ہونا چاہیے. یہ صحابہ ہیں، ان کا طریقہ کیا یہ نبی کا مرتبہ نہیں جانتے؟ ایک صحابی بتاؤ جو کہتا ہو اے اللہ ہم تیرے نبی کے صدقے طفیل میں، یہ تو کہتے آئے معلوم بھی نہیں، طفیل کہاں سے آئے؟ صدقے طفیل میں کہاں ہے؟ یہ نبی کے وسیلے سے مانگنا کہاں ہے؟ بتاؤ ہم کو. یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف ہیں، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اور جو روایتیں ہیں یہ سچی پکی موٹی موٹی ایک دم مضبوط روایتیں، کھلی کھلی پیاری پیاری روایتیں، ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگنا، کہیں سے ضعیف اٹھا کے لانا، کہیں سے ایسی لانا، کیسا ہے آپ بتائیے. تو آدمی کو دین میں ایسی دلیلوں کے تابع ہونا چاہیے جو معتبر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہٰذا یہ صحیح روایت ہے
اور یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم بلا شبہ وسیلے کو مانتے ہیں، اور یہ وسیلہ کہ کوئی ہم میں سے صالح انسان ہو اس سے ہم یوں کہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو، تو یہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں لیکن یہ تکیہ کلام بنا لینا اور کیسے کیا ہے عمل دعا میں یاد رکھو، یہ جو بچھڑتے وقت میں اس طرح سے کہنا اور سلام نہ کرنا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے ملے ایک تکیہ کلام بنا لینا اس طرح سے کہ بھائی اور کیسے کیا ٹھیک ہے، ہاں ایسا ویسا ادھر ادھر چائے پانی دعا میں یاد رکھو چلو جا رہا ہے۔ یہ جو طریقہ لوگوں نے بنا رکھا ہے سلف سے ہم کو نہیں ملتا ہے۔ یہ برا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، واقعی اس کو کچھ پرابلم ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے لیے دعا کرو، میرا مسئلہ ہے، میرے لیے خیر کی دعا کرو، یہ برا نہیں ہے، لیکن ہر مرتبہ جب بھی ملیں اس طرح سے کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آدمی پرہیز کرے، واقعی اس کو لگتا ہو کہ میرے لیے ابھی دعا کا ٹائم آ گیا ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، اب بولنا چاہیے کسی کو، تھوڑا تکلیف میں ہوں، تو آدمی ایسے وقت میں کہہ سکتا ہے، یا کسی مسافر سے کہہ سکتا ہے، جیسے صحابیہ نے کہا تھا، ام درداء نے کہا تھا، وہ حج کو جا رہے ہیں ان سے دعا کے لیے کہا تھا، تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس اعتبار سے آدمی کسی سے کہہ سکتا ہے، مقامی سے بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ اس بارے میں تحقیق ہے، اور کچھ باتیں سلسلے میں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جو بھی باتیں اس میں اور کہی گئی ہیں، قبروں سے ڈائریکٹ مانگنا یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں لیں گے، یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن مسئلہ حل ہو گیا ہے، اتنا کافی ہے۔ ان کا طریقہ اپنائیں گے، کس کا طریقہ اپنائیں گے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن اور جو باتیں اس سلسلے میں ہیں انشاءاللہ ان روایت کا بھی جائزہ ہم لیں گے جو اس سے بہت گری ہوئی روایتیں ہیں، تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔